الرحمن الرحيم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات رہ گئی تھی وَيَحْسُنُ ذَلِكَ، کہ اگر زبان سے وہ نیت دہرا لے جو دل میں ارادہ ہے تو یہ حسن ہے۔ مختلف ہیں عبارتیں ہمارے فقہا وغیرہ ہم کی تلفظ باللسان میں شرعاً انہ ماذا، کس کی کیا حیثیت ہے زبان سے کہنا آج کی ظہر امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، مثلاً یہ جملہ، کیا وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا بدعت ہے یا مکروہ ہے؟ پس ذکر کیا ہے کہ جماعت نے کہ زبان سے کہنا حسن ہے یا مستحب ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ اور اسی کو وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ شُرَّاحُهَا، ہدایہ کے شراح نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے، اور تابع ہوئے ہیں ان کے مصنف اور شارح مصنف اپنی مختصر میں، اور قاضی خان اور نصفی فی الکافی، اور تصحیح کی ایسی کی علامہ زاہدی نے مجتبیٰ میں اور منیہ میں یہ ہے کہ هو المختار زبان سے، اسی کے ساتھ جزم کیا ہے غرر میں اور تنویر میں، اور بس، اور یہی مذہب ہے شافعیہ کا۔ یہ پہلا قول آ گیا اتنے حوالوں سے۔ بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ زبان سے پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زجر کیا تھا اس بندے کا پر کہ سنا آپ نے یہ تلفظ اس سے، نقل کیا اسکوینی نے جامع کردری سے اور شرم بلالی نے مجمع الروایات سے، اور یہی مذہب ہے مالکیہ کا، جیسا کہ حکایت کیا اس کو مرقات میں۔ اور جواب دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زجر سے کہ محض آپ نے زجر کیا تھا اس کو جس نے جہر کیا تھا اونچی اونچی، نہ کہ تلفظ مطلقاً پر زجر کیا۔ اور تحقیق نقل کیا ہے علی قاری رحمہ اللہ نے اجماع اس پر کہ جہر بالنیت غیر مشروع ہے۔ جی امام تکبیر اولیٰ پڑھ کے آگے پڑھ رہا ہے تو یہ پیچھے اونچا اونچا تک کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، تو پس نہیں ثابت ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زجر سے نہیں ثابت ہوگی کراہت مطلق تلفظ کی، اونچی ہو تو یہ ہے۔ اور ومنہم، اور بعض فقہا میں سے جیسا کہ صاحب تحفہ من قالا، وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ تلفظ زبان سے سنت ہے، اور منسوب کیا ہے اس کو اختیار میں امام محمد رحمہ اللہ کی طرف۔ اور ابن عابدین نے البدایہ سے نقل کیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو نہیں ذکر کیا نماز میں بلکہ حج میں ذکر کیا ہے کہ اونچی نیت کر، زبان سے نیت کرے اللہم انی ارید الحج، تو پس حمل کیا بعد والوں نے صلات کو حج پر، اور وہ حمل علی الفارق ہے بمطابق اس کے ذکر کیا اس کو حلیہ میں، یعنی یہ کہ حج جب کہ ہے مما ان سے جو لمبا ہے، اور واقعہ ہیں حج میں عوارض اور موانع،
اور حاصل ہوتا حج افعال شاقہ کے ساتھ تو مستحب ہے اس میں جہر بالنیت بقولہ اللہم انی ارید الحج الی آخرہ، اور نہیں مشروع اس کی مثل نماز میں، اس لیے کہ نماز کا وقت تو یسیر ہے۔ قال وقال العینی فی شرح تحفہ رحمہ اللہ میں، تحفہ کی شرح میں، کہ نہیں اعتبار بذکر اللسان، اس لیے کہ یہ کلام ہے، نیت نہیں ہے، نیت تو دل کا فعل ہے۔ پس اگر اس نے کیا اس کو تاکہ جمع کرے عزیمت، اپنی عزیمت کو علیہ، اپنے اوپر، تو یہ حسن ہے، یعنی اگر دونوں کام اکٹھے کر دے تو حسن ہے۔ یہ ہے معنی مصنف رحمہ اللہ کے قول کا کہ واللفظ سنت۔ جی اچھا جی، انتہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تعویل نہیں، لا یتحملہ، نہیں برداشت کرتے اس کو لفظ صاحب تحفہ کا بھی جو بیان ہوا ہے۔ اولا یہ ہے کہ لوٹایا جائے اس کے ساتھ کہ ذکر کیا اس کو شرم بلالی نے مراقل فلاح میں، یعنی یہ کہ وہ بندہ جنہوں نے کہا ہے نا ہمارے مشائخ سے کہ تلفظ سنت ہے، لم یرد، نہیں ارادہ کیا اس نے اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، بلکہ بعض مشائخ کی سنت کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ کیوں بھئی تلفظ سنت ہوا؟ لاختلاف الزمائن، غفلتیں طاری ہو گئی ہیں تاکہ زبان سے بول لیں، نیت ہو تو جائے، اور کثرت شواغل ہو گیا قلوب پر، تابعین کے زمانے کے بعد آئے۔ انتہا۔ اور بعض ان میں سے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ تلفظ باللسان بدعت ہے، مستحب نہیں ہے، اور یہ مذہب ہے حنابلہ کا۔ نقل کیا گیا مرقات میں زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم کی جو ہے، اس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف، نماز کے لیے، تو سرکار پڑھ دیتے اللہ اکبر، اور نہیں پڑھتے سرکار کوئی شے اس سے پہلے، اور نہ سرکار تلفظ کرتے نیت کے ساتھ، اور نہ فرماتے اصلی صلاۃ قضا مستقبلا للقبلۃ، 4 رکعات ایسی لمبی نیت کرنے ہو کیتی جی، امام ہوتے یا ماموم، اور نہ ہی سرکار فرماتے ادان والا، اور یہ بیداؤن نہیں منقول، سرکار نہیں نقل کیا سرکار سے کسی ایک نے قطو، بالکل بھی سرکار نے کوئی لفظ بولا ہو، نہ سند صحیح کے ساتھ، نہ سند ضعیف کے ساتھ، نہ مسند نہ مرسل، بلکہ نہ کسی ایک سے سرکار کے صحابہ پاک سے، اور وہ کہ مستحب و مستحب، اور نہیں مستحب سمجھا اس کو تابعون نے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ نے۔ اچھا جی، مطلق نیت کی اشیاء کل پڑھیا سا جب مطلق والا تلے والا، لأنہ اس لیے کہ نیت کا ذکر نفل میں، اور نفل میں مطلق ٹھیک ہے، اب نیا مسئلہ ہے یہ، ذکر نیت کا نفل میں ہے تمییز عن العادت کے لیے، اور یہ حاصل ہو جائے گا مطلق نیت کے ساتھ۔ وَقَضَا اِذَا كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ، سنتیں بھی ہوں تب بھی ٹھیک ہے مطلق نیت، فی صحیح کہہ کر اعتراض کیا اس سے جو کہا گیا ہے کہ ضروری ہے اس سے یہ کہ نیت کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ سنتوں میں کہ صفت زائد ہے نفل مطلق پر، جیسا کہ فرائض میں صفت زائد ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہے، اس سے اعتراض کیا بھی صحیح ہے
سنتوں میں بھی مطلق نیت ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ بھئی اگر مقتدی ہے تو امام کی تابع داری کی بھی نیت کرے، کیونکہ فساد صلاۃ اسی کی جہت سے ہے، یعنی لازم ہے مقتدی، لازم آئے گا مقتدی کو نماز کا فساد امام کی جہت سے، تو پس ضروری ہے اقتداء کے التزام کرنے سے، حتیٰ کہ اگر ظاہر ہو ایک قسم فساد کی تو ہوگا ضرر ملتزماً قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن كان بمكة ففرضه إصابة عينها ومن كان غائبا ففرضه إصابة ذمتها والصحيح لأن التكليف بحسب الوسع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الشرط السابع استقبال القبلہ، تو نماز میں قبلہ 4 قسم پر ہے کہ قبلہ کون سا ہوتا ہے، وہ چاروں آ رہے ہیں، لکھے ہوں گے ایک ایک۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور استقبال کرے قبلہ کا، دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بابا جا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَوَلُّوا، پھیرو اپنے منہوں کو، شطرہ، قبلے کی طرف۔ مسئلہ شطرہ وہو شرط زائد، جی اے لیسا مقصوداً، اس لیے کہ مسجود لا حقیقتاً ہو اللہ تعالی، حتیٰ کہ اگر سجدہ کرے عین کعبے کو کافر۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ پھر وہ جو ہے مکہ میں، پس فرض اس کا اصابت عینہا ہے، جہاں سجدہ کیا یا کھڑا ہے وہاں سے خط کھینچے تو خانہ کعبے کی چاروں طرف سے کسی جگہ ٹکرائے، یہ ہے اصابت عینہا۔ بین اسطور لکھے ہیں وقض المدنی لثبوت قبلۃ المدینہ بالوحی، لیکن سارا نہیں ہے، وہ مصلی جو ہے نا سرکار کا وہ ہے، اور وہ جو خانہ کعبے کا پرنالہ ہے نا اس کے سید میں ہے، اور پرنالے سے دائیں بائیں اتنی جگہ ہے جتنی ادھر سے نا شاہ صاحب سے لے کر اس دیوار تک، اتنی دیوار ساری ہوگی حتیم والی خانہ کعبے کی، اس کا نصف میں پرنالہ ہے۔ اب اس سرکار کے مصلی کے ساتھ 8-10 بندے ادھر 8-10 بندے ادھر، صرف انہی کی اصابت ہوتی ہے، بقایا کے نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے وہ صفیں لمبی ہیں تو وہ تو باقی تو دائیں بائیں ہیں جی، سمجھے؟ مثلا اگر اس پلر سے لے کر اس پلر تک دیوار ہے قبلے کی، اور یہ پیچھے صف ساری لمبی ہے، تو اتنے بندے تو مسابت ہو جائے گی ان کی اور ان کی، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ پہلا آ گیا جی عین القبلہ، 4 قسموں میں سے پہلا قبلہ ہے جی۔ اور وہ جو ہو غائب، دور ہو، تو پس فرض اس کا قبلے کی جہت کی اصابت ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ عین القبلہ تھے، 2 آگے آ رہے ہیں۔ یہی صحیح ہے کہ جہت ہو جائے، عین قبلہ کیوں نہیں شرط؟ اس لیے کہ تکلیف بحسب الوسع ہوتی ہے،
تو ہر بندے کی وسعت میں نہیں ہے کہ وہ عین قبلے کی طرف منہ کر سکے کہ خط کھینچے تو کسی دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرائے۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اصابت عینہا جی لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی فی المسجد الحرام متوجہا الی الکعبۃ ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا۔ هو الصحيح ذكر في المحيط ومن كان غائبا عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عين الكعبة، وهذا قول الشیخ ابو الحسن کرخی والشیخ ابو بکر رازی۔ امام رازی نہیں ہے یہ، وہ شافعی ہیں، حنبلی نہیں ہے۔ بحسب الوسوم، اور شیخ ابو عبداللہ جرجانی کے قول پر من کان غائبا عن القبلۃ ففرضہ اصابۃ عین القبلۃ، انہوں نے یہ کہا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ لا فصل فی النص فولوا وجوہکم شطرہ، نص میں تو تفصیل کو نہیں، ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا عین کعبہ کی نیت کے شرط کرنے میں۔ پس ابو عبداللہ جرجانی کے قول پر شرط کیا گیا ہے یہ، اور یہ اس لیے کہ عند ابو عبداللہ جب کہ ہے اصابت اس کے عین کی فرض، اور نہیں ممکن کعبہ کے عین کی اصابت غیبت کی حالت میں غیر کعبہ سے مگر من حیث النیت، تو شرط کی گئی ہے نیت اس کے عین کی۔ یہ ہے ثمرہ خلاف کہ جب نیت کرے گا جو دور ہے تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ بے نیت کی میں نے قبلے کی طرف کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اور ابو عبداللہ جرجانی کہتے ہیں نیت کرے عین کعبے کے۔ بھی دور سے اصابت عین کی ہو تو سکتی نہیں، لیکن نیتاً تو اصابت کرے نا جی، کرے کہ میرا منہ عین کعبے کی طرف ہے۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور استقبال کرے قبلے کا باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر وہ بندہ جو ہو مکہ شریف میں پس اس کا فرض کعبے اصابت ہے عین کعبہ کی، اور وہ بندہ جو ہو غائب پس فرض اس کا اصابت ہے جہت کعبہ کی، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ تکلیف بحسب الوسع ہے۔ ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن، توجہ بھائی۔ اور وہ بندہ جو ہو خائف دشمن یا اس کے غیر سے،
تو نماز پڑھے جس جہت کی طرف قدرت پائے. یہ تیسری قسم آ گئی. کیا نام ہے اس کی؟ قدرت. عین القبلہ تین. لأن الطاعت بحسب طاقت، بابجا متحقق ہو جانے عذر کے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، پس مشابہ ہو گیا یہ اشتباہ کی حالت کے. اور وہ بندہ جو ہو خائف نماز پڑھے جس جہت کی طرف قدرت پائے باوجہ متحقق ہو جانے عذر کے، پس مشابہ ہو گیا اشتباہ کی حالت کے. جی اور وہ بندہ جو خائف ہو نماز پڑھے طرف قدرت پائے توجہ متحقق ہونے گزر کے پس مشابہ ہو گیا اشتباہ کی حالت کے. فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد لأن الصحابة الله تعالى عنهم وحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه والاستكبار فوق التحري. پس اگر مشتبہ ہو جائے شخص پر قبلہ، مسافر ہے پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے اور نہیں ہے اس کے پاس، اگر کوئی موجود ہو تو سوال کرنا اس سے. جی تو اس لیے نفی کی. اور نہیں ہے اس کے پاس وہ کہ سوال کرے شخص اس سے عنہا قبلے کے بارے میں، تو اب کیا کرے؟ اجتہاد کرے. یہ چوتھی قسم آ گئی. کیا؟ ایک پھر آنکھ کا سارے عین القبلہ، جہت القبلہ، جہت القدرت، جہت التحری. یہ چار آ گئے. تو قبلے کی چار قسمیں ہیں نماز پڑھنے کے اعتبار سے. جی قبلے کی چار قسمیں نہیں ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں. تو اجتہادہ کوشش کرے. اب جدھر اس کی کوشش جائے ادھر منہ کر کے کیا کرے وہ دلیل. اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تحری کی اور نماز پڑھی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور نہ انکار فرمایا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تحری کیا ہے؟ ہوا بذل المجہود لنیل المقصود، کوشش خرچ کرنی مقصود کو پانے کے لیے. یہ ہے کیا؟ یہ تحری ہے. جی عقلی دلیل. اور اس لیے کہ عمل دلیل ظاہر کے ساتھ جو ظاہراً دلیل موجود ہے واجب ہوتا ہے دلیل ظاہر سے فوق دلیل کے انعدام کے وقت. اس سے اگر فوق دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر دلیل پر عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے استخبار یہ فوق تحری ہے، یعنی اگر کوئی بندہ موجود ہے تو پھر اس سے پوچھے. وہ دلیل قوی ہے بنسبت کس کے؟ تحری کے. دین فلم یجزئہ تحری لکھے نال اس کو تحری کافی نہیں ہے. ایک ہوں جاز یجوز، ایک ہوں اجزا یجزئ کافی ہونا، اور آگے بھی لکھے نال دلیل. اس لیے کہ خبر ہوتی ہے حجت اپنے غیر پر، اور تحری جو ہے وہ نہیں ہوتی حجت اپنے. پیر صاحب آکھن بیٹا میری تحری ادھر جا رہی ہے تو سارے مرید آکھن ٹھیک ہے جدے حضرت ہوتے ایسی ہے. جی نہیں کہ اپنی اپنی تحری کرنی ہے. جی جی جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جٹ جٹوٹ ہون اتنے وکھرے وکھرے پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا، ہر ایک نے آخنا تیرے ابے دی بھی کوئی حال ہے؟ اتنے میں نے دسا بھی ایسی بھی قبلہ دیس منہ پھر بھی ادھر کیتا سی جی مطلب رولا پی جانا ہے۔ کیا بات ہے ساڈی کیا بات ہے میرے یارا۔ او بے خدروں ولیسا جی، اس لیے کہ اگر ہو بے حضرات ہی من اہل المکان، تو مکان سے وہ بندہ کہ سوال کر سکتا اس سے تو نہیں جائز تحری۔ یہ سوال کر سکتا کا مطلب ہے بھی اتنے سارے بے نمازی کٹھے جنہیں کدی سوچے نہیں بھی قبلہ کدے ہوندا ہے، یا وہ قوم ہی کافراں دی ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں، تو یہ پھر تو نہیں پوچھنا جی یہ جی اور سنا جی، اور اسی طرح نہیں جائز مع المحارم، کہ وہاں کوئی مسجد بنی ہے یا لوگوں نے کوئی نشانی لگا دی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو پھر بھی تحریف نہیں ہے جی۔ پس اگر نہ ہو اہل مکان سے جی، اور نہ ہو وہاں کوئی عالم بالقبلہ، یا ہو ایسی مسجد جو صرف 4 دیواری ہے، نہیں محراب اس کے لیے، یا سوال کرے ان سے، سوال کیا ان سے تو انہیں چپدا روزہ رکھیا سی، تو تحرا ان سب صورتوں میں کیا کرے؟ یہ 3-4 صورتیں ان میں تحری کرے جی۔ اچھا جی، بے حضرات ہی اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ کہ حضرت ہی کے لفظ سے اشارہ ہے کہ نہیں لازم مولی ہاشم پر طلب کرنا اس کو جو اس کے سوال کرے اس سے۔ اچھی تھان تک حضرات کوئی نیڑے بندہ ہے وے اوئے میں قبلہ پوچھنا ہے، یہ بھی لازم نہیں ہے جی، سبحان اللہ۔ اور اوجا یہ ہے کہ اگر جانے اس بات کو کہ مسجد کے لیے قوم ہے، مسجد کے اہل سے جو مقیم ہیں، مگر یہ کہ وہ نہیں ہیں حاضرین اس کے دخول کے وقت جی، تو واجب ہے طلب کرنا ان سے ان کا کہ وہ سجن سارے کدے گئے ہیں، مسجد خالی ہے، تاکہ سوال کرے ان سے کس سے پہلے، اس لیے کہ تحری معلق بالاجاز ہے قبلے کے پہچاننے سے، کہ جب قبلے کا پہچاننے سے عاجزی آ جائے تو پھر تحری ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی ہے جی۔ تو اب تو چونکہ مساجد کے محراب ہیں، کیا ہیں؟ محراب ہیں، یہ نشانی ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ اب ویسے جنگل میں ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے جی۔ اچھا جی، اجتہادا پس اگر نماز پڑھی اس نے کہ مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ بغیر تحری کے، تو لازم ہے اس پر اعادہ تحری کر کے جی، مگر اگر جان لیا فراغت کے بعد کہ وہ مصیب تھا، سلام پھیرا تو کوئی بندہ آ گیا آندا یار میں ادھے منہ کر کے نماز پڑھی، تو بندہ اتھوں دا ہی کہندا پتر قبلہ ادھے ہی سی، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ادھر نہیں تھا تو دوبارہ تحری کر کے کیا کرے؟ اچھا جی، لأن الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، میں کہتا ہوں روایت کی گئی ہے حضرت عامر بن ربیعہ کی حدیث سے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ پس حدیث عامر بن ربیعہ اخرجہ ترمذی وابن ماجہ عن اشعث بن سعد سمان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نبی عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عامر کہتے ہیں کہ تھے ہم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں،
امام ترمذی نے اضافہ کیا فی لیلۃ مظلمۃ، بدل بن گیا، چند چھپ گیا، سخت کالی رات ہو گئی جی۔ کیونکہ ستارے چڑھے ہوں تو پھر ستاروں کو دیکھ کر سمت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ تب بنتا ہے دن کے وقت تو ستاروں کا نہیں، رات کے وقت جو ہے وہ ستاروں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جن کو معلومات ہو اپنے علاقے کی جی، تو سارے سجن کٹھے ہوں تو پھر تو نہیں پاس چکے دے گیا جی۔ وہ لیلہ مظلمہ بھی تھی جی۔ تو کالا جناب عامر کہتے ہیں آسمان بادلوں والا ہو گیا جی، غیم فتغیمت السماء، اور مشکل ہو گیا ہم پر قبلہ، عشاء پڑھنی سی، مشکل ہو گیا ہم پر قبلہ، پس نماز پڑھ لی ہم نے اور نشانیاں لگا لی ہم نے، ایدے منہ کر کے نماز پڑھی۔ پس جب سورج طلوع ہوا اچانک ہم نے نماز پڑھی تھی غیر قبلہ کے لیے، کیونکہ سورج چڑھا تھی قبلے دی جے دا پتہ لگ گیا بھی ادھر جی، تو راتی ایسا غیر قبلہ وال نماز پڑھ لی۔ پس ذکر کیا ہم نے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو پس نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر بھی تم پھرو گے ادھر ہی تمہارا قبلہ ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اچھا جی، والاستخبار، پس اگر نئی خبر دی اس کو مستخبر نے، جس سے خبر طلب کی گئی ہے نا، اسا کا چالا سی مسافر گلیں نہیں کر دے تو کون چپ، جس وقت کہ اس نے کیا کیا تو پس نماز پڑھ لی اس نے تحری کے ساتھ، پھر خبر دی اس نے اس کو جڑیا قبلہ تھا دے سی تو پہلے گھگڑیاں موچ پائیاں سنی، تو نہیں لا یعیدو، نہ لوٹائے اگر ہو وہ کیا، تو اگر تو اصابت ہوگی تو پھر تو پیچھے پڑھ لیا، پھر تو لٹانی نہیں، تو یہاں مختی ہوا پھر بھی، کیونکہ جو جتنا اس کی قدرت میں تھا اتنا اس نے کر لیا ہے۔ اور اچھا جی، پس اگر مشتبہ ہو گیا اس پر او مکلف پر یار قبلہ، اور نہیں ہے مکلف کے پاس اور موجودگی میں وہ کہ سوال کرے مکلف اس سے قبلے کے بارے میں، تو کوشش کرے، اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تحری کی اور نماز پڑھی اور نہ انکار کیا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس لیے کہ عمل دلیل ظاہر کے ساتھ واجب ہے، دلیل کے انعدام کے وقت جو فوق ہے دلیل ظاہر سے، اور استخبار خبر پوچھنی فوق تحری سے، اگر مشتبہ ہو گیا اس کا قبلہ اور نہیں ہے اس کے پاس وہ بندہ کہ پوچھے اس سے قبلے کے بارے میں، تو کوشش کرے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحری کی اور نماز پڑھی اور نہیں انکار کیا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لیے کہ عمل دلیل ظاہر کے ساتھ واجب ہے، دلیل کے نہ ہونے کے وقت جو فوق ہو دلیل ظاہر سے، اور استغفار تحری سے فوق ہے۔ فَإِنْ عَلِمْ أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يعيدها إذا استدبر بتيقنه بالخطأ، ونحن نقول بوسعه إذا تبدل إلى جهة التحري، والتكليف مبجل بالوسع۔ پس اگر جانا مصلی نے کہ اس نے خطا کی ہے، جانا بعد اس کے کہ ساری نماز پڑھ چکا،
تو نہ ادا کرے نماز کا ہو گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اعادہ کرے نماز کا جب اس نے پیٹھ کر کے نماز پڑھی، پہلو کر کے پڑھی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، اگر بالکل پیٹھ ہو گئی ہے نا قبلے کی طرف بعد میں پتہ چلا ہے تو کیا کرے؟ شفافی فرماتے ہیں با وجہ یقین کر لینے اس یا یقین ہو جانے اس کے خطا کے ساتھ، اس کو خطا کا کیا ہو گئے؟ قبلے والتا میرا پہلو بھی کونی نری کانڈی کانڈے۔ ہم کہتے ہیں سغرات کبریٰ نہیں ہے اس کی وسعت میں مگر توجہ کرنی تحری کی جہت کی طرف، تو وہ تو اس نے کر لی ہے، اور تکلیف جو ہے وہ مقید بالوسع ہے، لہذا پس نہیں تکلیف مگر توجہ کے ساتھ جہت تحری کی تو وہ تو نے کر لی ہے۔ لے تیقن بالخطا نہیں مخفی کہ خطا کا تیقن ثابت ہے اس کی توجہ کرنے میں جہت یمنا کی طرف اور جہت پس بنانا اس کو مدار واجب کرتا ہے اعادے کو ساری صورتوں میں۔ شفافے پر سوال ہے کہ اگر تو بھئی غلطی ہوگی یا قبلے وال منہ نہیں ہے تو پھر تو 3 صورتوں میں نماز دہرانی ہے۔ مثلا قبلہ ادھر ہے، اس نے منہ ادھر کر دی ہے تو اب دائیں جانب قبلے کی طرف ہے، سینہ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے ادھر منہ کر دی ہے تو بائیں جانب ہے یا پیٹھ کر دی، تو تینوں صورتوں میں پھر نماز دہرانی چاہیے، خاص استدبار والی صورت میں کیوں؟ ہاں جواب یہ ہے کہ استدبار میں تمام بعد ہو گیا ہے کس سے؟ تو جہت میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اچھا جی، مقید بالوسع کی دھیان کرے جو بلے ہوئے، پس اگر تو کہے یہ تعلیل بھئی نہیں ہے اس کی وسعت میں مگر توجہ الی جہت تحری اور تکلیف مقید ہے، کے ساتھ یہ تعلیل نہیں جواب شفافے کے لیے، کیونکہ جائز ہے ان کے لیے یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمائیں ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ تکلیف مقید بال ہے، لیکن یہ عمل کی حالت میں ہے، پس بے شک جائز ہے اس کے لیے یہ کہ عمل کرے۔ خطاب کے توجہ کے وقت اس کی طرف فعل کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ جو اس کی میں ہے، اور نہیں گنہگار ہوا اس کے ساتھ جو کیا اس نے خطا کے، کو گنہگار تو نہیں ہوا۔ اچھا جی، پس بہرحال جب ظاہر ہوگی خطا اس کی یقیناً تو پس ہو گیا فعل اس کا جیسے لا فعل کس میں وجوب اعادہ کے حق میں، اس لیے کیا کرے وہ؟ اب مقیس لہ پیش کر رہے ہیں تو مقیس لہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ متفق لہ ہوتا ہے کہ یہاں تم مانتے ہو یہاں کیوں نہیں مانتے ہو، ذرا غور کرنا جی۔ مقیس لہ اوکے دیکھو، جیسا کہ جب نماز پڑھی مولوی کاشف نے کپڑے میں اپنی کوشش کے ساتھ اس پر کہ وہ پاک ہے، پھر ظاہر ہوا کہ یہ تو یہاں بھی کہتے ہیں آدھا ہے۔ اور جیسا کہ وضو کیا مولوی کاشف نے پانی کے ساتھ جو مختلف برتنوں میں تھا، یہ یقین ہے کچھ پاک ہیں کچھ پلیت ہیں، یہ تو یقین ہے، لیکن تسلی پتہ نہیں کیڑا کیڑا ہے، تحری کے ساتھ بائیں طور کہ یہ
بعد میں واضح ہوا زوجائیں دی آ گئی اس آکھیا وے بزرگو یہ ਤਾਂ نجس سی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੂਤਰਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ تو اب بھی اب بھی یہ اندر میں ہے اور اسی طرح جب حکم کیا حاکم نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کسی حکم میں پھر پائی حاکم نے نص اس کے خلاف تو یہ نافذ شدہ حکم ختم ہو جائے گا پس ہوگا فعل اس کا مثل پس لازم ہے اس پر اعادہ ان تین باوجہ ظاہر ہو جانے اس کی خطا کے یقین کے ساتھ باوجود عمل کے جواز کے اس صورت کے ساتھ جو اس کی وسعت میں ہے خطاب کے توجہ کے وقت عمل کے ساتھ اس کے ساتھ کہ جب وہ کام کر رہا تو اس وقت خطاب متوجہ ہے کہ یہ کام کر اس نے کوشش کر کے کیا بعد میں تینوں صورتوں میں خطا ظاہر ہوئی ہے تو اعادہ واجب ہے جی جی اے شاباش ہے تو پس ہو گیا فعل اس کا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہی بھی اس نے نس پا لی نا تینوں مسئلے آگے نا فکان فعلو کا لا فعل لا فعل تو پس لازم ہے اس پر اعادہ ان جڑے ان پڑھے کٹھے کیوں باوجہ ظاہر ہو جانے اس کی خطا کے یقین کے ساتھ باوجود ہے کہ جواز عمل اس کے ساتھ جو اس کو تو پیچھے رہ گی عبارت باوجود جواز عمل کے اس کے ساتھ جو اس کی وسع میں ہے اندہ توجہ الخطاب بالعمل بذالک بجے حکم ہوا اس وقت جو اس نے وسعت میں اس نے کیا ہے جی اور وہ شے کہ ہم جس کے در پہ ہیں وہ اسی قبیلے سے ہے کہ اس نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی ہے اس وقت خطاب یہی متوجہ تھا کہ اپنی کوشش کر تو بعد میں یقیناً خطا ظاہر ہو گئی ہے پیٹھ کے ساتھ تو لہذا نماز دہرائے جی سنیں ہی اے شاباش سے اس لیے کہ جب کہ وہ مستدبرن ہے قبلے کے لیے نماز میں تو ظاہر ہو گئی خطا اس کی تو بس ہو گیا یہ بھی ان مسائل کی حتیٰ کہ اگر ظاہر ہو یہ بات کہ اس نے نماز پڑھی ہے قبلے کے یمین پر یا قبلے کے تو پس بے شک ہم شفافی کہتے ہیں موافقت کرتے ہیں ہم تمہاری اس مسئلے میں اس لیے کہ نہیں ظاہر ہوئی خطا اس کی تھوڑی ہوئی ہے نا بالکل تو نہیں نہ ہوئی جی تو لہذا شفافی کہتے ہیں ہم ان دو صورتوں میں تمہارے ساتھ ہیں اعادہ نہ کرے جی کل تو میں فین کل تو میں کہتا ہوں اس تعلیل میں جواب ہے امام شافعی کا اسی تعلیل میں امام شافعی کا جواب ہے اور یہ اس لیے کہ تکلیف بھی شے وہ شے کہ غائب ہو بندے سے علم اس شے کا حقیقتاً سنا جی تو یہ تکلیف بھی شے کیا ہے سمجھو تکلیف شے کے ساتھ وہ شے کہ غائب ہے وہ شے غائب ہے مولوی کاشف سے علم اس کا تو یہ جو تکلیف ہے یہ کیا ہے ایک ان دو کا وہ کہ غائب ہو سے علم اس کا حقیقتاً علم غائب ہے اور لیکن اگر استقصاء کرے اس کی طلب میں تو ممکن ہے پانا اس کی ایک صورت یا ممکن ہے عمل کرنا اس کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ نہ باقی رہے اس میں ایک صورت آ گئی جی ثانی وہ صورت ہے کہ منقطع ہو جائے حقیقت اس کی انسان کی پھر کوئی دسنے والا ہی کوئی نہ ہوئے اور نہ ادراک کیا جا سکے نہ ادراک کر سکے اس کی حقیقت کا کوئی ایک ان میں سے اور اگر استقصاء کرے ان کے ایک میں جی اگر استقصاء کرے کس میں فی اتکی لفظ ہے اگر استقصاء کرے کہ فی آخذہم میں نا یہ بھی عبارت ہے نا ان کے ایک میں اگرچہ ان کے ایک میں استقصاء کرے لیکن کسی کو حقیقت مل نہ سکے
تو پس اول سے ہے وہ کہ ذکر کیا گیا ہے مسائل سے، وہ اول قبیلے سے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قاضی مثلاً جب فیصلہ کیا اپنے اجتہاد کے ساتھ، پھر روایت کی گئی اس کے لیے نص اس کے، تو ہے جہل اس نص کے ساتھ آیا ہے قاضی کی، حاکم کی، تفسیر سے طلب میں کیونکہ موجود ہے تو طلب کرتا، تلاش کرتا کیونکہ اگر طلب کرتا حق طلب تو البتہ وہ نص تک جاتا، تو پس ہو گیا مثل اس کے جس نے کوشش کی شہر میں اور خطا کر گیا محراب کی، تو ہم بھی کہتے ہیں اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شہر میں لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو نماز پڑھ رہا ہے کپڑے میں، حکم دیا گیا بے اصابت طاہر حقیقتاً، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وسعت میں ہے اس کو دھو لینا، یہ تو کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح وضو کے پانی میں تھا استخبار اس کا، اس کی وسعت میں ان سے کہ جن کے لیے علم ہے بالحقیقت نجاست بچن بعد تو دسیا تو اتھی سان کے یکدم اتوں کوئی جڑنا چاہنا تو ایک بار سکنٹ چ آ گئے نا جی۔ اور بہرحال علم جہت الکعبہ کو آخری شیر یہ نوثانی سے ہے، اور یہ اس لیے کہ مبنا کعبے کی جہت کے علم کا غائب کے لیے کس پر ہے؟ ستاروں پر، راتی نہ کہ لوگوں کی، خبروں پر کیونکہ مخبر نے اگر خبر دی اس کو تو محض خبر دے گا اس کو ستاروں سے مبستارے دے کر، تو تینوں میں تو پتہ ہے جی۔ پھر ہر ایک دونوں میں سے عاجز آ گیا کس سے؟ استدلال سے نجم سے، کیوں؟ بیار دل غیب بادل ہے، اب کیا کرے؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس میں انہوں نے تو بدل تھوڑا تو بھیج دیتا جی بھی، تاکہ چھپ جائے پتہ نہ لگے جی۔ اس لیے یہاں نماز کا اعادہ نہیں ہے، ان صورتوں میں ہے کہ بھئی فرق ہے کہ بھئی دیکھو نا مسائل بظاہر ایک جیسے ہیں، تو یہ فقہاء نے فرق کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ بھئی حقیقتاً وہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کی کوتاہی ہے، حقیقتاً نہیں پہنچ سکتا ہے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے جی۔ او کتھوں پس اگر جانے اس بات کو کہ اس نے خطا کر دی بعد اس کے کہ نماز پڑھ لی، تو نہ اعادہ کرے نماز کا، لا یعیدو، اعادہ نہ کرے نماز کا۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اعادہ کرے نماز کا جب کہ اس نے پیٹھ کر دی، کیوں؟ بوجہ یقین کرنے اس کے خطا کے ساتھ، کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں خطا کر گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بندے کی وسعت میں مگر توجہ تحریکی جہت کی طرف، اور تکلیف مقید بالوسع ہے۔ بس اگر جانا اس نے اس بات کو کہ خطا کیا ہے، اس نے بعد اس کے کہ نماز پڑھ لی، تو نہ اعادہ کرے نماز کا۔ اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ اعادہ کرے نماز کا جب پیٹھ کر لی تھی اس نے، بوجہ یقین کرنے اس کے خطا کا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کے وسع میں مگر توجہ الی جہت التحرک، اور تکلیف مقید بالوسع ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْكَعْبِ إِلَى الْقِبْلَةِ لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا بهيئتهم في الصلاة واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم وقضا چل صبر۔ اور اگر جانا مصلی نے اس کو خطا کو نماز میں، نماز کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر قبلہ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، تو استدارہ گھوم جائے قبلے کی طرف، نماز میں ہی گھوم جائے۔ پہلی ٹھیک ہے، اب اگلی ٹھیک ہے، پہلی بھی ٹھیک ہے اگلی بھی ٹھیک ہے۔ دلیل اس پر
اس لیے کہ قباء والوں نے بالضم والمد مسجد بالمدینہ المنورہ مسجد قباء، اس لیے کہ اہل قباء نے جب سنا قبلے کے تحول کے ساتھ کہ قبلہ بدل گیا ہے، اس صبح ایک بندہ گیا سے پڑھ دیا سارا واقعہ، پھر تو گھوم گئے وہ جیسا کہ ان کی حالت تھی نماز میں، سلام پھیر کے نمی شروع نہیں کی تھی، پچھلی بھی تھی اگلی اتے بنا، تو استحسان کیا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کو پتہ چلا تو سرکار نے ان کی تحسین کی، سمجھے ہی۔ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ خرج البخاری و مسلم عن مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ بینما الناس، اسی سنا میں کہ لوگ صبح کی نماز میں تھے قباء میں، تو کل قبلہ بدلا تھا مسجد میں، مسجد قبلتین میں، تو اچانک آیا ان کے پاس آنے والا، پس کہا اس نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحقیق نازل کیا گیا پر گزشتہ رات، زور کے بعد کو رات کہہ دیتے ہیں، تو قرآن پاک تو کل زور میں نازل ہوا تھا، گزشتہ رات قرآن اور تحقیق سرکار اللہ کی طرف سے حکم دے دیے گئے ہیں یہ کہ استقبال کریں قبلے کا، تو فاستقبلوہا، لہذا قباء والوں قبلے کی طرف مڑ جاؤ، اور تھے ان کے منہ شام کی طرف، تو پس گھوم گئے وہ کدھر، کعبے کی طرف۔ اچھا جی، پس اگر جان لے سکو اور خطا کو نماز میں، تو گھوم جائے قبلے کی طرف، اس لیے کہ قباء والوں نے جب سنا قبلے کے پھرنے کا، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا ہے، تو پھر گئے اپنی حایت پر نماز میں، اور تحسین کی اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اگر جان لیا اس نے اس کو نماز میں تو گھوم جائے قبلے کی طرف، اس لیے کہ اہل قباء نے جب سنا قبلے کی طرف پھر گئے وہ اپنی حالت پر نماز میں، اور تحسین کی اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھو نا اگلے صفحے دے جے، وفی الباب عن انس عند مسلم، نظر آ رہے ہیں، وعن البراء فی الصحیحین فی قصۃ اخری لغیر اہل قباء، اور محمد بن عبداللہ بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت القبلتین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس پھیر دیا گیا قبلہ اور ہم زور کی نماز میں تھے، پس پھر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم بھی پھر گئے سرکار کے ساتھ۔ اخرج ابن طبقات ابن سعد میں یہ ہے جی، زور کی نماز کا ذکر ہے، بعض میں عصر کا بھی ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وقضا اور اسی طرح جب پھر جائے رائے اس کی دوسری جہت کی طرف، جی یعنی اب تیسری کی طرف ہو گئی ہے، پہلے تھا پھر گھوما پھر توجہ بدل گئی، نہیں قبلہ ادھر ہے، تو متوجہ ہو جا اس جہت کی طرف، قانون سنیں،
باوجہ واجب ہونے عمل کے اجتہاد کے سبب سے ما یستقبل میں جب اس کا اجتہاد بدلا تو جدھر اب گیا اس پر عمل کرنا واجب ہے واجب ہے بغیر نقض معدہ قبلہ کے بغیر ٹوٹنے اس کے جو ادا کی گئی یا اس سے پہلے توجہ کرے جو میں اے ماں جو پہلے پڑی تھی وہ نہ وہ ٹوٹی کیوں نہیں باوجہ اس کے جو ذکر کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے وہ یعنی یہ کہ دلیل اجتہاد با منزل دلیل نسخ کے ہوتا ہے او کوگو کی اجتہاد کا منتظر سنیدہ نسخ پہ ہوتا ہے اور نسخ کا اثر ظاہر ہوتا ہے مستقبل میں نہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ ابھی جب تک نسخ نہیں تو پچھلا جو عمل کیا جب ناسخ آ گیا تو پچھلا بھی ختم میں دوبارہ دہراؤ ایسا نہیں ہوتا نسخ کا اثر مستقبل میں شروع ہوتا ہے ماضی میں تو یہاں جو اجتہاد بدلا ہے تو اب مستقبل میں لازم ہے کہ ادھر گھوم جائے پچھلی ٹھیک ہے اس قانون کو سمجھو میرے دیسی یارو اور اسی طرح جب بدل جائے رائے اس کی رائے جہت اخری کی طرف تو متوجہ ہو جاؤ اس جہت کی طرف باوجہ واجب ہونے عمل کے اجتہاد کے ساتھ لیکن کس میں ما یستقبلوں میں بغیر ٹوٹنے اس کے جو ادا کیا گیا ہے اس سے پہلے جس لئے مولوی بہندے نے نا کسی مسئلے بچ اختلاف ہے تو بھی رائے کٹھی قائم کریے 10-12 بہ گئے ہوں جس بندے نو کو 2-4 جزیاں چوکھیاں یاد نے نا انہیں وہ جزیاں جی میں تھوڑا 3 مسئلے نہیں کٹھے کیتے شفافے نے جی وہ جزیاں 5-7 کٹھیاں کیتیاں جی کہ ان کی روشنی میں تو یہ ہے باقی سن میرے رنگے یار سویرے بیوی کو پراٹھا کھا کے عید کیتا ککھ نہیں سی انہوں نے کہا ہم آپ کی تائید کرتے ہیں ایک کسرت نال ایویں ہوندا ہے یہ ان چیزاں دکھ دیاں نے سنن والےاں نوں لیکن تینوں سچ دس رہا بھی کسرت نال کہ میں آپ نے جو واقعی بات کی ہے نا بالکل ایسے ہی ہے میں تائید کرتا ہوں آپ کی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل یہ ہوتا ہے کہ پیر بابا ہر ایک شریعت کے جو اس کو علم ہے اس کے مطابق وہ خود سوچے کم از کم اگر اس کے دماغ میں کوئی چیز کھٹک رہی تو کہے جی ٹھیک ہے آپ کے دلائل تو سب واضح ہیں لیکن میرے دل میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے بیٹھ نہیں رہی کوئی مسئلہ ہے اس میں جی اس میں کوئی کسی پاسوں کوئی چب رہ گیا ہے جی بہرحال جی اور اسی طرح جب بدل جائے رائے تو وہ جو ہے نا جو طریقہ کار ہے جو انصاف ہے وہ انصاف یہ ہے کہ علماء کثیر بیٹھیں اور کتابیں قوانین چیزیں ساری سامنے رکھیں بار بار ان میں ممارست کریں بار بار دیکھیں آخر ان کے کہنے پر اگلے لوگوں نے شریعت سمجھ کر عمل کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے خیال میں یوں کر لیں خدا دا نہ بیڑا کرو جی میں نے کوئی نہیں پتا کسی اور کو پوچھ لو یہ طریقہ اصل میں کہ کوئی نہیں یا علامہ بننا ہی ہوتی اصل میں جی بس کریے چل ٹھیک ہے کی کر سکتے من کر بدل جائے رائے اس کی جہت اخری کی طرف تو متوجہ ہو جائے اس جہت اخری کی طرف توجہ آمد کے واجب ہونے کے اختیار کے ساتھ ما یستقبل میں بغیر ٹوٹنے کے اس کے جو ادا کی گئی ہے اس سے پہلے چلو